نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین کے اوپر، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے حق بات کہنے والا، سچ بولنے والا میرے ابو ذر غفاری سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا حق سچ والا کوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، اور بالکل اس وقت پڑھا جب مسلمان دار ارقم میں ہوتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ابو ذر حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی اپنے کلمے کا اظہار نہ کرنا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے فرمایا کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرنا۔ حضور میں نہ ان مشرکوں کے بیچ جا کے اپنے رب کی توحید کا اعلان کروں گا، ان کافروں کے بیچ کھڑے ہو کے میں کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان کے بیچ کھڑے ہو کے میں کہوں گا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، میں کہوں گا کر لے جو کرنا ہے۔ مجمع کفر کا، کثرت کافروں کی، حالات یہ ہیں کہ مسلمان ایک گھر میں چھپ کر بظاہر دین سکھا رہے ہیں، جناب ابو ذر غفاری میدان میں آ گئے۔ یہ حق کے رستے میں جو زخم لگتے ہیں نا، ان زخموں کی لذت بڑی بہترین ہے، یہ ایک خاص ذائقہ ہے۔ زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو اسے چھیڑ کے دیکھو، اس میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، زخموں میں ایک مزہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو زخم حق کے رستے پہ لگتے ہیں نا، حق کے رستے پہ، ان زخموں میں لذت ہے، ذائقہ ہے۔ یہ جو تانے حق کی راہ میں آپ کو ملتے ہیں نا، یہ آپ کی نیند ضائع نہیں کرتے، یہ آپ کی نیند کو بہتر کرتے ہیں، تسلی اور سکون کی نیند آتی۔ ہم نے جتنے تانے سہے ذات کے لیے سہے، کاروبار کے لیے سہے، حق کے رستے میں جو تانے لگتے ہیں ان کا تو مزہ ہی بڑا ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اقبال کہتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور گر ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، بے ذائقہ ہے محبت اگر اس میں ستم نہیں ہے۔ آپ سیدھے سیدھے جا رہے ہیں تو آپ کے ڈرائیور ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو 4 کھڈے آئیں گے تو پتہ چلے گا گاڑی چلانی آتی ہے کہ نہیں۔ یہ تو میرے بھائی کہیں رش ملے گا تو اندازہ ہوگا کہ آپ کو رش سے نکلنا آتا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ کھڑے ہو کے مشرک اور کافروں کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے وہی کیا جنہوں نے کرنا تھا، انہوں نے پکڑ کے مارا، بڑا شدید مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، ابھی انہوں نے اپنے کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ آئے جناب ابو ذر غفاری کے اوپر لیٹ گئے، کہنے لگے پاگل ہو گئے، تم جب ملک شام کی طرف تجارت کرنے جاتے ہو تو بنو غفار قبیلے سے گزر کے جاتے ہو، اور یہ بنو غفار قبیلے کا آدمی ہے، اس طرح زد و کوب کرو گے تو اپنی تجارت تباہ کر بیٹھو گے، شرم کرو۔ انہوں نے جناب ابو ذر کو چھوڑ دیا، کہا کل نہ آنا اور ماریں گے، آج کے بعد بات نہ کرنا۔ پر میں نے کہا زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، ان کی بھی لذت ہوتی ہے، کیا کریں، اس رستے کا بھی بڑا ذائقہ ہے۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، اور خون جگر کے گھونٹ پی، اور پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، کیوں؟ یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رات بڑی مشکل سے گزاری، وہ ٹائم آیا عصر کے قریب کا ٹائم جب کافر ٹولیاں بنا کے بیٹھتے تھے، پھر آ گئے اور آ کے پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے پھر مارنا شروع کیا، زور زور سے مار رہے ہیں، اور جناب ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ مار کھائی راہ خدا میں، پر حق ہوتا ہے، اس کا اپنا ذائقہ ہے، سچائی کی ایک لذت ہے۔ اور میری ملت کے نوجوانوں خبردار یار، جھوٹ کے سہارے اور جھوٹی عزت کے سہارے زندگیاں بیکار ہو جاتی۔ یہ دیکھو سچے لوگ، انہوں نے پھر مارا، حضرت عباس پھر آئے، انہوں نے پھر چھڑایا۔ نبی کریم کو پتہ چلا نا بار بار مار کھاتے ہیں، تو حضور فرمانے لگے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے زیادہ حق کہنے والا بندہ کوئی نہیں، جو حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے، حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے۔ وہ ملت کے جوانوں، اپنی زندگی کے اندر یہ طاقت پیدا کرو کہ تمہیں سچ بولنا ہے، تمہیں حق کہنا ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، حق کے لیے استقامت طبیعت میں پیدا ہو، اس رستے میں صبر کا، شعور کا اور شعوری پختگی کا اور بالیدگی کا تمہیں مظاہرہ کرنا آتا ہو، تمہاری طبیعت کے اندر وہ خاص مزاج ہو کہ لوگ تمہاری سچائی کے دیوانے ہوں، تمہاری حق گوئی کے دیوانے ہوں، تمہاری گفتگو کے اندر جو خاص قسم کا ایک ربط ہو، طاقت ہو سچائی، لوگ اس کے دیوانے ہوں۔ نہیں کہتے مسلمان حق، گفتگو کرنی ہے تو وہ اس طرح کی کرنی ہے کہ یہ بھی راضی رہے اور وہ بھی راضی رہے، بات کرنی ہے تو اس طرح کی کرنی ہے کہ بیچ کی کرنی ہے جس سے کہیں کوئی ہمارا ذاتی نقصان نہ ہو جائے۔ آپ یقین کریں، وہ میں کبھی چھوٹے موٹے جھگڑوں میں کسی بڑے آدمی کو، کسی سرپنچ صاحب کو یا کسی مالدار آدمی کو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں یار آپ کے یہ کوئی فیصلہ ہے، اس میں تو جھول ہے، یہ بھی تھوڑا ٹھیک ہو جائے، تھوڑا یہ بھی ٹھیک ہو جائے، آپ جھوٹے کو جھوٹا کہیں اور سچے کو سچا کہیں، آپ دو ٹوک بات کریں، آپ دو ٹوک ہو جائیں، سیدھی سی بات ہے۔ پہلا سبق دے رہا ہوں آپ کو امام حسین کے پیغام کا، سچ کہنا شروع کرو تو صحیح، ہاں سچ کہنا شروع تو کرو تو صحیح، بہت ساری جڑی بوٹیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ آپ حق بات کرنی تو شروع کریں، آپ دیکھیں گے کئی کھٹمل، کئی بچھو ویسے ہی آپ کو مرتے اور دم توڑتے دکھائی دیں گے،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اور ایک اور بات یاد رکھنا, خوشبو ہوتی ہے, اس کا پوری طرح بھی کوئی گلا دبا دے تو خوشبو آنا بند نہیں کرتا. خوشبو بہرحال آ جاتی ہے, اس کی ایک اپنی طاقت ہے. آپ اس کا گلا دبا دیں, کچھ کر دیں, ہوئی جو خوشبو. اس نے جس طرح بدبو آتی ہے نا, آپ ناک پورا بند کر لیں تو اس نے پھر بھی تو خوشبو. حق نہ حق ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے, باطل ہوتا ہے. کربلا کی مٹی آج بھی گواہ ہے, وہ ریگستان آج بھی گواہ ہے. اس پر چمکتا ہوا امام حسین کا گنبد, اس پر دمکتا ہوا امام حسین کا مزار, امام علی مقام کا وہ پروقار مقبرہ آج بھی گواہ ہے کہ مٹی کے نیچے آرام فرما حسین ابن علی کی قبر بھی حق کا اعلان کر رہی. آج بھی سچائی کی خوشبو آ رہی. اس مزار کا رعب اور دبدبا ولولہ آج بھی ہیبت طاری کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں پر. آپ شیر سویا بھی ہو تو پھر بھی لوگوں کو ڈالا. شیر جو ہوتا ہے, نہیں سمجھ آئی آپ, شیر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شیر سویا ہوا ہو تو بندہ دوڑ کے اس کے قریب سے گزر جائے؟ وہ شیر جو ہوا اس سے ٹھارا آتا ہے, بے شک سویا ہوا ہو, وہ شیر ہے. امام علی مقام نے حق کی بات. اور یاد رکھنا جو حسینی ہے نا, حسینی ان کے لہجوں میں جھول نہیں ہوتا, ان کی گفتگو ٹوٹتی نہیں, ڈپلومیس نہیں ہوتی. دنیا میں ایک ہی تو طبقہ ہے جو دو ٹوک ہوتا ہے, وہ امام حسین کا ماننے والا ہے. دو ٹوک بات کرنا جن لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہی تو حسینی ہوتے ہیں. ان کا لب و لہجہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں, دو جملے کہتے ہیں پر بالکل کھرے سچے اور ناپ تول کر. اور پھر وقتی طور پر اگر آپ کو لگے بھی کہ باطل غالب آ گیا ہے تو میرے بھائی یاد رکھنا, باطل غالب نہیں آتا. کیدر جتنے مرضی اکٹھے ہو جائے, شیر ایک ہی کافی ہوتا ہے. تو بظاہر تھوڑی دیر کے لیے سیاست چمک گئی, شیروں والی جو زندگی ہوتی ہے نا, شیروں والی, اور یہ حق چلتا ہے اور باطل بھی سامنے آتا ہے, آتے رہتے ہیں لوگ, ہوتا رہے. اور میں آپ کو اگر سمجھا پایا ہوں تو حق کی لذت لینا سیکھیں, سچ کا مزہ لینا سیکھیں, اس رستے میں تھوڑی رکاوٹ برداشت کرنی سیکھیں. آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ معاملہ آگے چلا. ہم سب کو نا گھیر گھار کے ڈپلومیٹ سا, سیاستدان سا بنایا جاتا ہے, تھوڑا سا کر لو, تھوڑا سا رہنے دو, دنیا بھی دیکھ لو, سوسائٹی بھی دیکھ لو, فلانا بھی دیکھ لو, تو آہستہ آہستہ لہجے ہی سب کے سیاسی ہو جاتا ہے.